حضرت سیدنا ابراہیم بن علی فرماتے ہیں مرزانی اکت لگی دل دیا کھل گی من حضور دا دیدار لے میں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی شفاعت طلبگار ہوں، میں چاہتا قیامت والے دن تسی خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر میری شفاعت کرو۔ فرماتے ہیں میں جدو عرض کی تھی آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، فرمایا میری ذات کثرت نال درود پاک پڑھ قیامت والے دن میں تیری شفاعت کراں گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام دی شفاعت کو اگر طلب کرنا ہے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث پاک ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے میں آقا نے فرمایا ہے سنیں جڑا بندہ میری ذات پہ درود پڑے گا قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت کراں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات دے درود و سلام کا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کر دیا جانا چاہیے۔ آج انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑی گفتگو کی جائے گی، بیان کیتا جائے گا، اس دا موضوع ہے ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اکرام مصطفیٰ۔ ایمان دا سب تو اہم اور سب تو خاص رکن ادب مصطفیٰ۔ رب ذوالجلال دی عبادت تو پہلے جڑے رکن نو خالق کائنات نے قرآن کے اندر ڈسکس فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ایمان لانے تو بعد رب دی عبادت بعد جو کرنی، مصطفیٰ دی تعظیم پہلے کرنی، مصطفیٰ دا ادب پہلے کرنا ہے، مصطفیٰ دی تعظیم پہلے، مصطفیٰ دا اکرام پہلے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر جا بجا ہر جگہ تعظیم مصطفیٰ نو مقدم رکھیا کہ لفظ رائنا اس دا ایک لغت کے اندر معنی کچھ اور سی، اور عربی لغت کے اندر اس دا مطلب ہے سی یا رسول اللہ ساڈی رعایت فرماؤ، سانو اے مسئلہ سمجھاؤ۔ اگر صحابہ نو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا عرض کر دے یا رسول اللہ سانو اے مسئلہ سمجھاؤ، عرض کر دے یا رسول اللہ رائنا ساڈی رہنمائی فرماؤ، سانو اے مسئلہ بیان کرو۔ اور دوسری لغت کے اندر چونکہ ادا معنی کچھ اور سی، خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، یہودی اس گلے آ کے بیٹھ جاندے سان کہ اسی لفظ رائنا دا کچھ اور معنی کر کے سرکار دی معاذ اللہ توہین کریں گے اور مذاق بناواں گے۔ خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر رائنا دا لفظ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ جس دا کچھ اور معنی بھی ہوئے، شبہ بھی ہوئے مصطفیٰ دی تعظیم اور مصطفیٰ دے اکرام نو پامال کرنا اللہ فرمایا وہ جملے نہیں بولنا۔ اور فرمایا سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں مصطفیٰ کریم دی آواز تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئی، مصطفیٰ دی آواز تو تہاڈی آواز اگر بلند ہوئی ان تحبط اعمالکم، اللہ تہاڈے اعمال برباد کر دے گا۔ یعنی جتنے بھی عبادات کیتیاں، جتنیاں نمازاں پڑھیاں، جتنے روزے رکھیں، جنہیں طواف کعبہ کیتے، ہزارہ سال اگر اللہ دی عبادت کیتی، دل دے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں، نہ عبادت فائدہ دے گی، نہ روزے فائدہ دیں گے، نہ نماز فائدہ دے گی، نہ طواف کعبہ فائدہ دے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا دل دے اندر مصطفیٰ دی تعظیم نہیں، تیری عبادت قبول نہیں۔ فرمایا عبادت وہ بھی قبول ہوگی جو مصطفیٰ دا ادب کرنے والا۔ تعظیم مصطفیٰ پہلا فرض، تعظیم مصطفیٰ اسلام ایمان لانے تو بعد پہلا اسلام دا رکن کہ مصطفیٰ دی تعظیم۔ میں فرقہ واریت تو ہٹ کے گل کرنا چاہتا، بعض سارے ایسے لوگ نہیں جنہیں بد مذہبہ نال بحث و تکرار کرتے ہیں، توجہ نہ سماعت فرمانا، بہ جاندے نے اور بحث اتنے مصطفیٰ شروع کر دیندے، سرکار علیہ السلام دے اختیارات بحث شروع کر دیندے، آپ دے حاضر و ناظر ہونے سے بحث شروع کر دیندے، آپ دے نور و بشر ہونے سے بحث شروع کر دیندے،
اس گل کی سمجھ نہیں ہوتی کہ جس ہستی کے بارے میرا رب اتنی احتیاط فرماندا ہے، لا تقولوا راعنا کہہ رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی، اتنی تعظیم مصطفیٰ کا حکم دے رہا ہے، وتعزروہ وتوقروہ کا حکم دے رہا ہے. جس ہستی کے بارے میرا رب اتنا محتاط ہے، اتنی احتیاط فرماندا ہے، جس دی شان دے والد نال میرا رب قرآن نازل فرما کے تعظیم مصطفیٰ اکرام مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. ساڑھے کچھ لوگ بے باک ہو کے سرکار علیہ السلام دی اونا ہی شانہ دے اندر بحث کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے انہاں کو بھائی نہ تو عالم دین ہے نہ میں عالم دین ہوں، ساڑھا ایک کام نہیں. ڈاکٹر اکمل صاحب بیٹھے میں انہاں کو ٹور جاواں تے انہاں کو مریض آ جائے تو میں کہا ڈاکٹر صاحب نہیں اے دوائی دیو، انہاں کہنا ٹھیک ہے حافظ صاحب تسی اپنی جگہ تھوڑی تعظیم اپنی جگہ پر ایدہ میں نہ پتہ ہے. جڑے خود قرآن و حدیث کا علم نہیں سکتے او بے باک ہو کے سرکار جنہیں علم دی ہوا بھی نہیں لگی، مدرسے دا منہ نہیں دیکھا، قرآن و حدیث جڑنا نہیں، قرآن و حدیث سامنے ویکھ کے پڑھنا نہیں جس کو ماندا، وہ علم مصطفیٰ تے بحث کرے. ایک کس طرح ہو سکتا ہے بھائی؟ اور جس طرح اپنے گھر اختیار نہیں، اپنی زوجہ تے اختیار نہیں اور اختیارات مصطفیٰ تے بحث کرے نہیں، بڑے بے اعتبار ہو گئے. اور بات دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگلے نے جو جملے بولے سو بولے اگر بات مذہب ہے اے دفاع کرنے والا ایسے جملے بول جاتا ہے حتیٰ کہ اتنے جملے سخت ہو سکتے ہیں کہ کفر کی حد تک بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ سرکار علیہ السلام دی نعلین اور جتنے بھی انبیاء نے کسی بھی نبی دی نعلین یعنی جوتا مبارک کسی بھی نبی دی جوتی دی گستاخی کرنا بھی کفر ہے. اتنا احتیاط مصطفیٰ دی تعظیم و اکرام کے اندر اور لوگ بحث کر رہے ہوں گے. آج بالخصوص اے میں موضوع اس لیے تو چھڑیا میں عرض کر رہا کہ جنہ کفار نے لعین نے بدبختہ نے سرکار علیہ السلام نے توہین کی تھی انڈیا کے اندر اسی پرزور مذمت کرنے لیکن عرض کرنا چاہتا او بات بچوں نے پہلے ساڑھے اپنے جناب تعظیم مصطفیٰ علم مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ علم مصطفیٰ کمال علمی نو ڈسکس کر دیں کمال عملی نو ڈسکس کر دیں سرکار دے اختیارات دے بحث کر دیں سرکار دے حاضر ناظر ہونے دے بحث کر دیں. انہوں نے خود ذرا احتیاط کرنی چاہیے دی اسی اس ہستی دے بارے بحث کر رہے ہیں جن دے بارے میرا رب فرماتا ہے کوئی اور مانی والا لفظ بھی ہوئے کہ سرکار دی بارگاہ دے اگر او بھی نہیں بول سکتے ایک او ہستی ہے اور میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر نبی دی آواز تو تہاڈی آواز ہی اونچی ہوگی لکھاں سال دی عبادت ہون جنہاں دی طواف کعبہ ہوئے جنہاں دی نماز ہون میں تعظیم مصطفیٰ نہیں نہ تہاڈی عبادت قبول ہے نہ تہاڈا حج قبول ہوے. اس ہستی دے بارے بندہ بحث کس طرح کر سکتا ہے؟ ساڈے استاد ایک مثال دیندے سن. آپ فرماتے سن بندہ وزن اٹھانے والا ٹرک ہوندا نا بڑا بندہ وہ لے کے چلا جائے سنیار دے دکان دے جا کے کہنے میں دا وزن کرانا تو کبھی گا تیرا دماغ تو نہیں خراب میں سنا رہا میں سونے تول دا میں ایک باشے نو تول دا اتنا بڑا ٹرک میرے چھوٹے جے کنڈے دے کیویں آئے گا. میرے استاد شاہ فرماتے ہیں بھائی گل سمجھو سرکار علیہ السلام دی شان سرکار دا مقام سرکار دا علم اے بھائی اتنی شان والا ہے جنہوں قرآن کہنا ہے وقال فضل اللہ علیک عظیمہ کہ محبوب تن عظیم علم عطا کیتا ہے. فرمایا اینا بڑا علم جنہوں رب میرا عظیم کہے فرمایا اس علم نو تو کیویں بحث کر سکتا ہے. میں تیرا اینا چھوٹا جا دماغ تیرا مصطفیٰ دا فضل عظیم رابطہ علم ایسا ہے فرمایا تیری انی عقل کیویں تو علم مصطفیٰ نو کیویں تول سکدا. میں انی دی عقل دے اندر قرآن فرمانا کل متاع دنیا قلیل دنیا دے اندر جنہ سالو سامان ہے چرند پرند حیوانات سب کچھ قرآن فرمانا قلیل قلیل ہے. اور جس رب کا قلیل سمجھ نہیں آ سکتا جس رب نے مصطفیٰ نے فضل عظیم کر کے عظیم علم عطا کیتا ہے وہ علم اکرام وچ کی نہیں آ سکتا. اس لیے تعظیم مصطفیٰ پہلے اکثر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بیان کردا آپ نو فقط ایک خیال گزریا کہ یہ آیا پاک میرے واسطے اتنی نازل ہوئی اپنے گھر کے اندر چلے گئے سارا دن واپس نہ آئی. جب واپس آئے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہ پورا دن گزر گیا ثابت بن قیس میرا صحابی نہیں آیا
کیونکہ میرے آقا سارے صحابہ دے حالات تو بھی واقف سا اللہ دی عطا دے نال. اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو نان آئے میرے آقا نے بلایا, صحابی بلان کے جدو واپس آئے نا تو فرمایا ثابت بن قیس سارا دن گزر گیا, آیا کیوں نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چونکہ سماعت اونچی کرنا میروں ایک خیال گزریا کہ کدھر میری آواز تواڈی آواز تو بلند نہیں ہوگی, کدھر اللہ نے میری آماد نہیں برباد کر دیتے. میں اس ڈر دی وجہ تو نہیں آیا کہ میرے کو کدھر تعظیم مصطفیٰ کے اندر جناب والا کوئی خلل تو نہیں آ گیا, کدھر تعظیم مصطفیٰ کے اندر فرق تو نہیں آ گیا. یا رسول اللہ میں اس وجہ تو تواڈی بارگاہ دے اندر نہیں سی آ رہا. میرے آقا نے شاہ فرمایا نہیں ثابت بن قیس تو میرے نال محبت کردا ہے, میں تیرے نال کردا, میرا رب بھی تیرے نال محبت کردا ہے. وجہ کی تعظیم مصطفیٰ سی دل کے اندر, ادب مصطفیٰ سی, مصطفیٰ دا حیا سی. فرمایا کہ اے صحابی میں تیرے نال محبت کرنا, تو میرے نال محبت کرنا ہے. سن فرمایا انتا عیشا سعیدہ و تموت شہیدہ و تدخل الجنہ. فرمایا 3 انعام اللہ تعالیٰ دے گا. یا رسول اللہ کہے فرمایا زندگی بھی سونی گزارے گا, موت اللہ تعالیٰ شہادت بھی عطا کرے گا, فرمایا قیامت اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا. تعظیم کتنی میری فرمایا اللہ 3 انعام عطا کرے گا. ان کے ثابت بن قیس بن شماس آپ مسلمہ کذاب والی جنگ دے اندر جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے نا, تو ایک کافر بدبخت لائن نے آپ کو شہید کیتا, گھوڑے تو اتارے آپ کو شہید کیتا, آپ کی سرہ اٹھا کے لے گیا. اسی رات ایک صحابی رسول خواب آئی نا, حضرت ثابت بن قیس خواب دے اندر آئی اور آ کے شاہ فرمایا میری سرہ فلاں کافر کول ہے. توجہ تو میری طرف اٹھنی, میں میری سرہ فلاں کافر کول ہے, فلاں جگہ دے اندر ہوتا خیمہ ہے. فرمایا اس خیمے دے باہر گھوڑا بننے ہے, اس گھوڑے تے جناب رسی پیراں دے نال ہے. فرمایا انہاں پیراں دے تھلے رسی تھلے تھال ہے, اس تھال تھلے سرہ پئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحابی جو صبح اٹھے نا سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا سیدی اسا جانا ہے اور ثابت بن قیس بن شماس دی سرہ لے کے آنی. میں ہوتے کفار کولے, فرمایا فلانے کافر کولے فلاں جگہ ہوتا خیمہ ہے, اس خیمے دے سامنے گھوڑا بنیا ہے, اس گھوڑے نے رسی لگی, اس رسی تھلے ایک تھال پہ ہے, اس تھال تھلے سیرہ پہ ہے. سیدنا صدیق اکبر کیا لگے قرآن کس دسیا؟ میں خواب کے اندر ثابت بن قیس نہیں آپ آگے دسیا. میں جو وہ صحابی گئے, سیدنا صدیق اکبر بھی گئے اس کافر دے کول, اس کافر دے خیمے دے سامنے گھوڑا اسی طرح بنیا, اسی طرح رسی بنی, اسی طرح تھال پیا, اسی طرح جناب والا زیرہ پئی. اور ذرا توجہ کریا گے کیا کہتا ہے کس دسیا؟ میں ثابت بن قیس نے دسیا انہیں تے عقیدہ دین چاہنا. میرے آقا نے فرمایا زندگی بھی سونی گزارے گا, موت شہادت بھی ملے گی. ذرا عقیدہ سنیا ہے, اور جس مصطفیٰ دے ایک صحابی دا اے مقام ہے دنیا تو ظاہری پردہ کرن تو بعد بھی خواب کے اندر آ کے اپنی سیرہ بنا سکتے ہیں. اگر غلام دا اینا مقام ہے خود مصطفیٰ دا کینا مقام ہوئے گا. ایسی شان عطا فرمائی. تعظیم مصطفیٰ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ قرآن جڑی آیت میں پڑھی نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی تو تواڈی آواز بلند نہ ہوئے, تعظیم کرنی, نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن کی بیان کرتا ہے. اگر تو تعظیم مصطفیٰ کی, اگر تیرے دل کے اندر اکرام مصطفیٰ ہویا, اگر تیرے دل کے اندر مصطفیٰ دا حیا ہویا, فائدہ کی ہوئے گا؟ ذرا توجہ میری طرف. قرآن بیان کرتا ہے, قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اگر تیری آواز مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر کم ہوئی نا, یعنی تیرے دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ ہوئی, تیرے دل کے اندر مصطفیٰ دا ادب ہویا, فرمایا پہلا انعام فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا اللہ تیرا دل ستھرا کر دے گا, تقوی عطا کرے گا. دوسرا انعام قرآن کہتا ہے لہم مغفرہ, اللہ تیری مغفرت بھی فرما دے گا, بخش بھی دے گا. اجر عظیم, اور تیرے واسطے اجر عظیم اللہ عطا فرما, یعنی قیامت تیرے عظیم اجر عطا کرے گا. فائدہ کی فرمایا اس وقت ایک فائدہ ہوئے گا جب دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ ہوئے گی, جب دل کے اندر ادب مصطفیٰ ہوئے گا, جب دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ ہوئے گی. فرمایا پہلا انعام فرمایا قلوبہم للتقوی, تیرے دل کے اندر تقوی ہوئے گا, تیرے دل کے اندر اللہ پاکی اصل فرما دے گا, تیرے دل کو پاک کر دے گا. دوسرا انعام لہم مغفرہ, پکا بخشیا جائے گا. وہ اجر عظیم, اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرمائے گا.
ایک فائدہ ہوئے گا، میں ایک فائدہ ہوئے گا، لہم مغفرہ، اللہ مغفرت عطا فرمائے گا، وہ اجر عظیم، اور تیسرا انعام اللہ اے دے گا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہوئے گا اس وقت تو دل دے اندر تعظیم مصطفیٰ ہوئے گا، تو دل دے اندر ادب مصطفیٰ ہوئے گا، 3 انعام۔ اور تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا، تمام مفسرین فرماتے ہیں ای آیا پاک شان صدیق اکبر اور شان فاروق اعظم کے اندر نازل ہوئی، یعنی سب سے پہلے میرا رب دل دے اندر تقوی ہونے کی بشارت ابو بکر و عمر نے دے رہا، سب سے پہلے مغفرت کی بشارت ابو بکر و عمر نے دے رہا، اور سب سے پہلے اجر عظیم کی بشارت میرا رب دے رہا۔ پتہ چلیا اس کائنات کے اندر مصطفیٰ تو بعد انبیاء تو بعد سب تو زیادہ متقی ابو بکر و عمر نے، سب تو زیادہ بخشش والے ابو بکر و عمر نے، سب تو زیادہ اجر عظیم قیامت والے دے جنہاں نوں رب نے دینا ہے اور بھی ابو بکر و عمر نے۔ بھائی ابو بکر عمر دی اگر نہیں شان ہے تو مصطفیٰ دی شان کی نہیں ہوگی۔ سب تو پہلے اے آیا پاک تمام مفسرین نے لکھا، میں اے آیا پاک جڑی سی نا یہ 3 انعامات آلی، میں اے ابو بکر و عمر دی شان دے اندر نازل ہوئی، یعنی ابو بکر و عمر اونے انہوں اللہ نے انہی شانہ عطا فرمایا۔ اور جنگ امامہ دے اندر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ آپ نے شہید کیتا گیا، اسی جنگ دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدو وصال ہوتا گیا نا، انہاں تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ اور تعظیم اور ادب مصطفیٰ اور ختم نبوت صحابہ کرام دا پہلا کنہ سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دور خلافت دے آئے، آپ دے سر تے خلافت دا تاج آیا، تو مسلمہ قذاب نے سرکار دے وصال تو کچھ عرصے بعد نہ نبوت دا دعویٰ کرتا تھا، کہنے لگا میں نبی ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد 30 ایسے قذاب دجال آن گے یہ نبوت دا دعویٰ کریں گے، اور میں سن لو لا نبی جاباد میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ اور شاہ رب الحق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کراچی دے بہت بڑے عالم دین آل رسول اولاد علی، آپ شاہ فرماتے ہیں، آپ شاہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر نبی نہ نبوت کی انگوٹھی عطا فرمائی، یعنی جس وقت اس نبی دا دور سی وہ کو انگوٹھی سی، جس وقت اس نبی دا دور ختم ہویا دوسرے نبی دا دور شروع ہویا، وہ انگوٹھی اتر کے دوسرے نبی دے ہاتھ دے اندر، فرمایا تو مصطفیٰ دی گاری آئی نا، میرے رب نے مصطفیٰ کو انگوٹھی نہیں عطا فرمائی، فرمایا مصطفیٰ دے کمر مبارک دے مہر نبوت لا دیتی، یعنی دس دیتا یہ انگوٹھی کی طرح ہونی چاہے گی، مہر نبوت لا کے دس دیتا سن لو تو لا نبی آبادی میرے مصطفیٰ دعا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جب مسلمہ قذاب اس نے نبوت دعویٰ کیتا کہنے لگا میں نبی بنوں، ان ٹائم کا میں ایک صحابی رسول دی عظیم قربانی سی چلا ہوگرے جو منو بیان کرا گے، مسلمہ قذاب نے جو اعلان کیتا نا میں نبی بنوں، نبوت دعویٰ کیتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جنگ کرا گے انہوں، حضرت عمر فاروق ظاہر دیکھا جائے نا تو جلال والے ساتھ اور سخت دل ساتھ، کیونکہ تو آقا بیمار ہوئے نا تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نے کیا جائے وہ امامت کروائے، حضرت عائشہ کہنے لگے ابو بکر نرم دل دے، اس لیے تو تسی حضرت عمر فاروق نے امامت نہ کرو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر ہی امامت کرائے گا، دوسری مرتبہ پھر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اور سخت لہجہ اے یوسف والیوں اے جملہ سخت لہجے والا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد مصلی تے کھڑا ہوئے گا ابو بکر کھڑا ہوئے گا، میرے آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی تے کھڑا کیتا، اور یہی سیدنا صدیق اکبر سرکار دے وصال تو بعد جو زکات دے منکر آئے نا سیدنا صدیق اکبر ویکھ لو اس حوالے نال شریعت کے حوالے نال کتنے سخت سن، اس وقت بھی جنگ کی اور منکرین نے زکات کو جناب اس کو نابود فرما دیتا۔ اسی طرح جو مسلمہ قذاب نے اعلان نبوت کیتا نا کہنے لگا میں نبی بنوں، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جنگ کرا گے، حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں حالات ایسے نہیں، اے ہن سرکار دا وصال ہویا، صحابہ کرام بھی بڑے پریشان نے بڑے غمگین نے، تسی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ بعد وچوں جنگ کر لاں گے، میرے سیدنا صدیق اکبر نے اتنے پیارے جملے فرمایا نہ یہ نبوت دا تاج اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا، تاجدار ختم نبوت میرے مصطفیٰ نے، ختم نبوت دا تاج میرے مصطفیٰ نے سر تے
فرمایا کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں انہیں کرو کچھ دیر رک جاؤ, صحابہ بڑے غمگین ہیں, بعد جو جنگ کریں گے. اور سیدنا صدیق اکبر دا ایک کول توجہ نال سماعت فرمانا اور دیکھنا کہ صحابہ کرام مصطفیٰ دا ادب کنا کرتے سن, ختم نبوت کس طرح پہرا دیتے سن, ناموس رسالت سے کیسا پہرا دیتے سن. توجہ, حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اے عمر تو کہنے میں جنگ نہ کرا, انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے, تو کہنے میں ٹھہر جا. فرمایا نہیں قانون ہی ہے نہیں. فرمایا جنگ کریں گے اگر مدینے دی عورتاں دے رانا دے گوشت نو کتے چبا چبا کے کھا جاون. فرمایا صدیق یہ برداشت کر لے گا پر یہ نہیں برداشت کرے گا کہ میرے نبی دے ختم نبوت دے ڈاکہ کوئی مار دے. ابو بکر صدیق یہ برداشت کر لے گا کہ مدینے دی عورتاں دے رانا دے گوشت کو کتے چبا چبا کے کھا جان. فرمایا ایک برداشت کر سکتے ہیں پر ختم نبوت ہے نہ مجھ سے رسالت ہے اگر کوئی بکواس کرے گا. فرمایا صدیق یہ نہیں برداشت کرے گا. سب کو پہلے تعظیم مصطفیٰ, ادب مصطفیٰ, تکریم مصطفیٰ, اکرام مصطفیٰ, مصطفیٰ دا حیا دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر دل کے اندر یہ نہیں, نماز بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی, زکوٰۃ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی, اعمال بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے مصطفیٰ کا ادب ہوئے گا پھر نماز فائدہ دے گی, پہلے تعظیم مصطفیٰ ہوئے گی پھر زکوٰۃ فائدہ دے گی, دل کے اندر ادب مصطفیٰ ہوئے گا پھر اعمال فائدہ دے گی. جب تعظیم مصطفیٰ اسلام نام کے بعد پہلا بندے دے فرض. خود میں پہلے جی عرض کی تھی کہ اس معاملے کے اندر اپنی زبان بالکل نہیں کھولنی, یعنی کسی طرح بحث نہیں کرنی کہ کوئی اگر بحث کرے انہوں کو بھائی میں جانتا نہیں, میرے کو اتنا علم نہیں, اپنے کسی اچھی عالم دین کی طرف ان بھیجو کہ بھائی اگر تم واقع ہی تو علم دا طالب ہے نا تو فلاں عالم دین کو چلا جا, وہ تو تم حق مل جائے گا. خود بحث نہیں کرنی. ایک ایسی جگہ ہے اگر تھوڑا جا بھی ادب کے اندر فرق آ گیا نا, میں عرض کی تھی کسی نبی دی نعلین دی گستاخی بھی کفر ہے. اس وجہ تو تعظیم مصطفیٰ اے الحمدللہ ساڈا سنیا دا شیر ہی ہے, ساڈے دلاں دے اندر ادب مصطفیٰ ہے. اس الحمدللہ ہے ہی ادب والے, اس ادب کا بڑا خیال رکھنے ہیں, اس چیز میں بھی خیال رکھنا ہے. نہ علم مصطفیٰ تے کدی بحث کرنی, نہ حاضر ناظر تے کدی بحث کرنی, نہ نور و بشر ہونے سے کدی بحث کرنی. بھائی اتنا بس یہ کہہ دیا کہ مصطفیٰ ساڈے سارا کچھ نے, مصطفیٰ کو بس رب نہیں کہندے, باقی ساری شانہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. زمین و زمان سب کچھ مصطفیٰ واسطے. آپ کو کلام سناوا نا ماشاءاللہ عید والے دن تک شام تک کہہ رہے سنا بھی ہو گئے, ہر چیز مصطفیٰ واسطے. اللہ حضرت اس لیے بولے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, پرید و جہاں تمہارے لیے, ہم آئی یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہک تمہاری جھلک, زمین و فلک سیما کو سبق سیکھا نشاں تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی صدا کی زبان تمہارے لیے, رسالت کل امامت کل سیاست کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی یہاں تمہارے لیے, یہ فیض دیے وجود کیے, یہ نام لیے زمانہ دیے جہانے دیے تمہارے لیے, یہ اکرمیہ تمہارے لیے, صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نام زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے, یہ ستر بلا تمہارے لیے, وہ دور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش بلا بھی دور رہا, جہد سے برا مثال ملا یہ رفت شاہ تمہارے لیے, عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بھکیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے, جناب چمن چمن میں سبر سمن میں پھپن پھپن میں دلہن سزائے مگن بے ایسے ملن یہ امر و ہوا تمہارے لیے, عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بھکیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے کور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, کتاب و تبا تمہارے لیے, سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سفار. سب کچھ مصطفیٰ
اگر کوئی مصطفیٰ کی شان کے اندر بولے گا ان اپنے جوتے کے نوک دے رہے مسلمانوں واسطے سب تو پہلا فرض تعظیم مصطفیٰ ہے. اللہ رب العزت سے ادب مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.